اور مولانا فضل الرحمان کے جو درمیان مذاکرات کا دوبارہ آغاز کہہ لیں یا رابطہ کہہ لیں، پاکستان تحریک انصاف آئینی مسودے پر، اور آئینی مسودہ کب پھر دوبارہ پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے، اس حوالے سے حکومت نے بھی اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر لیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑی متحرک ہے، اور آئینی اصلاحات کے جو آئینی ترمیم کے معاملے پر جو وفاقی وزیر ہیں، کس وفاقی وزیر کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس نے مولانا فضل الرحمان کے ووٹوں کی یقین دہانی کرائی تھی۔ تو جو آئینی مسودہ ہے پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان آئینی مسودہ جو ہے وہ مشترکہ طور پر تیار کر پائیں گے؟ کیا حکومت جو ہے مشترکہ طور پر آئینی مسودہ جو ہے اتفاق رائے سے منظور کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ اس حوالے سے حکومت کی کیا کوشش ہے؟ تو ہم آپ سے آج کا ٹاپک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان دوبارہ رابطہ ہوا ہے، اور آئینی کمیٹیاں جو ہیں دونوں کی جو لیگل کمیٹیاں کہہ لیں وہ انہوں نے ملاقات کی ہے، پارلیمانی لاجز میں ملاقات ہوئی ہے، تو دونوں نے جو آئینی مسودہ ہے اس پر بات کی، اور آئینی مسودہ بھی جو بنایا گیا ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کیا گیا، اور دن میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما سلیمان اکرم راجہ، کامران مرتضیٰ، ان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی، آئینی مسودے پر بات چیت کی گئی، اور کوشش ہے مولانا فضل الرحمان کی پاکستان تحریک انصاف اپنا آؤٹ پٹ دے، اور جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف مشترکہ طور پر آئینی اصلاحات تیار کرے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کرے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ شیئر کرے، اور اسی طرح اتفاق رائے سے آئینی اصلاحات پر جو ہے وہ بات کی جائے، یعنی کہ اتفاق رائے سے دونوں ایوانوں سے 2/3 میجارٹی سے پاس کرایا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے، حکومت نے بھی اس حوالے سے نمبر گیم پورا کرنے کے لیے اگر ان کیس مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت سے بات نہیں بنتی، تو حکومت جو ہے 63A کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے کرنا ہے، اور جو 25 ممبران ہیں اس میں وہ پھر آئینی ترمیم کی حمایت کریں گے، اس کے لیے ووٹ ڈالیں گے، ان کے اوپر پھر ضمنی انتخاب ہوگا، اور ضمنی انتخاب میں پھر وہی امیدوار جو نااہل ہوں گے، جو ضمنی انتخاب میں جائیں گے، وہی پھر کامیاب ہو کے واپس آئیں گے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے بھی اپنی پوری تیاری کر لی ہے، اور دوسری جانب جو ہے سینٹ میں بھی حکومت نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ ایزیلی ٹارگٹ یہ اچیو کر پائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان نے حکومت پر واضح کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے، اور ان کے مطابق وہ اس فیور میں نہیں ہیں کہ ان کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے یا ان کی عمر جو ہے وہ بڑھائی جائے، تو وہ اس حوالے سے نہیں ہے، لیکن آئینی عدالت کی کسی حد تک وہ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک اس میں قائل کر پاتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی تحریک انصاف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آپ کو دروازے کھلے رکھنے چاہیے، اور مشورہ دیا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے، اور اس سے بانی PTI چیئرمین عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہوگی۔ تو سیاسی طور پر دروازے بند نہیں ہوتے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے، لیکن آخرکار پھر ان کو بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑا۔ تو اس حوالے سے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ عروج پر ہے، اور رابطے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ بھی، اور حکومت کی اتحادی اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی۔ تو حکومت کی کوشش ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم جو ہے وہ ہر حال میں پاس کرانی ہے، اور اس کے لیے نمبر گیم انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کر لیں گے، اور ان کے ووٹ جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ تو اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں وہ گزشتہ جو آئینی ترمیم تھی اس کو پاس کرانے میں ناکام رہے، اور مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے میں بھی ناکام رہے۔
تو آگے کیا سلسلہ ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اب یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی آپس میں ناراض ہیں۔ تو محسن نقوی کو جب یہ شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو 1 اکتوبر سے 5 اکتوبر یا 10 اکتوبر تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اس میں پھر آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرائی جائے گی دونوں ایوانوں سے، اور حکومت نے یہ اب حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور تہیہ کر لیا ہے، اور نمبر گیم بھی حکومت نے پورے کر لیا۔ اور سینٹ کی بات ہو رہی تھی تو سینٹ میں بھی بلوچستان سے جو تعلق رکھنے والے سینیٹر ہیں وہ حکومت کی حمایت کریں گے، اور حکومت جو ہے سینٹ میں بھی اپنی حمایت جو ہے اس کو لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اپنی رائے کا ضرور ہمیں آپ بتائیں کہ ہم مزید بہتری کس طرح لا سکتے ہیں اپنے اس چینل میں۔ ظاہر ہے انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، تو جس طرح ماضی میں بھی آپ نے تعاون کیا، اور اسی طرح امید ہے آگے بھی ہمارے ساتھ آپ تعاون کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے